بہت شکریہ. چلیں شروع کرتے ہیں. گزشتہ ہمارے 3 سیشنز ہو چکے ہیں اور گزشتہ چند دنوں میں ہم نے مکتبہ شاملہ کا جو حصہ دیکھا ہے، فردر ایک ایک آئیکن کو ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امید ہے آپ حضرات نے اسے دہرانے کی بھی کوشش کی ہوگی. آپ جتنا پریکٹس کریں گے، جتنا خود سے استعمال کریں گے، اتنا شاملہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا. اگر آپ نے صرف سننے پہ اکتفا کیا، خود پریکٹس نہ کی، تو اس صورت میں شاملہ بہت جلد محو ہو سکتا ہے، بھول سکتا ہے. اس لیے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات پریکٹس کو روزانہ کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور کوئی بھی کنفیوژن شاملہ کے حوالے سے ہے تو کورس ختم ہونے سے پہلے وہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جانی چاہیے. کیا پڑھا ہم نے آج میں نہیں دہراؤں گا انشاءاللہ. آج تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں، آخر میں کچھ وقت ہوا تو انشاءاللہ دوہرا بھی دوں گا. گزشتہ جو 2-3 ہمارے سیشنز ہیں ان کو دوہرا بھی دوں گا. کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. آپ نے دیکھا کہ آپ یہ 3 آئیکنز استعمال کرتے ہوئے کچھ بھی تلاش کر سکتے ہیں شاملہ سے. اگر کھلے ہوئے ایک صفحے سے آپ نے تلاش کرنا ہے، آپ یہ والا آئیکن استعمال کریں گے. اگر پوری کتاب سے یا کوئی بھی کتاب کھلی ہوئی نہیں ہے، ایسے ہی فرنٹ شاملہ کی کھلی ہوئی اسکرین سے آپ اس آئیکن کو دبا دیتے ہیں اور قرآن کریم سے کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک آیت، ایک لفظ، 2 الفاظ، یا کوئی ایک حرف آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس آئیکن کو استعمال کرتے ہیں. پوری کی پوری کتاب کھلی ہوئی سے یا قرآن کریم سے تلاش کرنے کے لیے یہ والا آئیکن استعمال کیا جاتا ہے. یہ تلاش کا تھوڑا سا اس میں بلکہ بہت زیادہ وسعت ہے کہ تلاش کو آپ کئی ایک کتابوں بلکہ پورے کے پورے فولڈرز اور شاملہ کی ساری کتابوں کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ بحث کا جو عام بحث کا آپشن ہے اس کو استعمال کریں گے. پھر تلاش کیے ہوئے نتائج کو آپ محفوظ کر بھی سکتے ہیں، اور جو آپ کی آخری تلاش ہے وہ آٹو محفوظ ہو جاتی ہے یہاں اس جگہ پہ، فتح نتائج آخری بحث. اور یہ فتح نتائج بحثی محفوظ ہے. جو آپ نے محفوظ کر رکھے ہیں نتائج، وہ یہاں آپ کو مل جائیں گے. خیر، یہاں تک ہم بات کر چکے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. فولڈرز کھلے، ان میں سے کوئی ایک کتاب ہم نے لے لی، کوئی سے والی کتاب بھی. تو یہ اوپر والے جو 4 آئیکنز ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ 1 2 3 4، یہ صفحات کو بدلنے کے لیے ہیں. شاملہ میں آپ سکرول کر کے صفحے اوپر نیچے لے جا سکتے ہیں. کوئی بھی صفحہ، اگر صفحہ بڑا ہو، جیسے عام طور پہ کئی ایک کتابوں کے صفحات وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو سکرول کر کے رائٹ سائڈ پہ ایک بنا ہوتا ہے نشان، اسے آپ پکڑ کے نیچے لے آتے ہیں ڈبل کلک کے ذریعے سے، یا سکرول کرتے ہیں ماؤس کے ذریعے سے اور صفحہ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو اوپر نیچے ہونے کے لیے تو آپ سکرول ایرو کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن صفحہ تبدیل کرنے کے لیے شاملہ میں پیج ڈن کے ذریعے سے یا سپیس دبا کے یا انٹر دبا کے، جس طرح پی ڈی ایف فائل میں ہم صفحات تبدیل کرتے ہیں، شاملہ میں یہ اختیار نہیں ہے. شاملہ میں صفحہ تبدیل کرنے کے لیے آپ پیج ڈن دیکھیں نا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا پی سی پہ، پیج ڈن ایک لکھا ہوتا ہے، ایک بٹن ہوتا ہے اس پہ پیج ڈن لکھا ہے، پیج اپ لکھا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایرو سے پی ڈی ایف فائل بھی، ایرو جو ہے رائٹ، لیفٹ اور اوپر نیچے والے ایرو سے بھی صفحات کو ہم تبدیل کرتے ہیں پی ڈی ایف فائل میں، پی ڈی ایف فارمیٹ میں. لیکن شاملہ کے اندر یہ اختیار نہیں ہے. شاملہ میں صفحہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو یہاں آنا ہوگا، اس جگہ پہ یہ جو ایروز بنے ہوئے ہیں 4، ان ایروز پہ آنا ہوگا. دیکھیے، اگر آگے والے صفحے پہ آپ جانا چاہتے ہیں، تالی کو دبائیں گے. تالی، تالی وہ اردو والی تالی نہیں ہے جو بجتی ہے ہاتھ ملانے، وہ والی تالی نہیں ہے جس کے بارے میں معروف ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے بھی بجتی ہے اس پہ لطائف بھی ہے. تو تالی سے مراد آنے والا، بعد والا. تو اس سے آگے والے صفحے آپ دیکھیں نا نیچے، یہ پیج نمبر ہے یہ والا. اب اس سے آگے والے صفحے پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کو دبائیں گے نیچے. یہ دیکھیں 2 ہو گیا، یہ پیج نمبر، یہ پیج نمبر ہے، یہ والا صفحہ نمبر 2 آ گیا ابھی ہمارے سامنے. اگر آپ تیسرے پہ جانا چاہتے ہیں پھر دبا دیں، پیج نمبر 3 ہو گیا. تو جب تالی کا پتہ چل گیا تو اس سے ساتھ والا سابق کا خود بخود ہمیں آئیڈیا ہو گیا، یعنی پیچھے والے صفحے پہ. اب 3 ہے تو پیچھے آ جائیں، صفحہ نمبر 2 ہو گیا، صفحہ نمبر 1 ہو گیا. کلیئر ہے نہیں یہ والی بات؟ اس سے آگے جانا ہے، اور ساتھ والے سے جو رائٹ سائڈ پہ مڑا ہوا ہے ایرو، سابق لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے پیچھے والے صفحے پہ آنا ہے. اچھا، یہ کیا ہے؟ آخر، سب سے آخری صفحے پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، صفحہ نمبر یعنی آخری، اس پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کو دبا دیں.
اب اس میں کل 10 صفحے ہیں, یہ کوئی بحث ہوگی, چھوٹا سا مضمون ہے, اس کے 10 صفحات ہیں, تو یہ صفحہ نمبر 10 پہ چلا گیا, اس کے بعد کوئی صفحہ نہیں ہے. اب اس کو 100 مرتبہ دبا لیں, اس کے آگے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, اب جب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا آخر, تو اسے اول بھی سمجھ آ جائے گا. یہ اول لکھا ہوا ہے اس پہ رائٹ سائڈ پہ جو مڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفحہ نمبر 1 پہ آنا چاہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ایروز یہ صفحات کے بدلنے سے ان کا تعلق ہے. تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان میں سے کوئی ایک ایرو استعمال کریں گے. صفحہ بدلنے کے لیے یہ والے ایروز, یا یہاں آ کے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر 9 چاہیے, تو آپ یہاں 9 لکھ دیں, انٹر دبائیں, تو آپ صفحہ نمبر 9 پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں ان 4 ایروز اور ان 2 جو وہ نشانات بنے ہوئے ہیں, خانے بنے ہوئے ہیں, ان کا بھی مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جلد نمبر ہے رائٹ سائڈ پہ, اور یہ صفحہ نمبر ہے. ٹھیک ہے, یہ جلد نمبر, یہ صفحہ نمبر, اور یہ یہاں حدیث نمبر ہوتا ہے اگر حدیث کی کتاب ہے. اگر روات کی کتاب ہے تو یہاں راوی کا نمبر ہوتا ہے. اگر کوئی خاص نمبرنگ دی گئی ہے اس کتاب کو کسی بھی اعتبار سے, تو وہ خاص نمبرنگ یہاں پہ ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں اہم ہیں یہاں پہ, امید ہے یہ والی بھی کلیئر ہو چکی ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ اوپر والے 4 ایروز اور یہ والے 3 خانے, یہ جلد نمبر, یہ صفحہ نمبر, اور یہ حدیث نمبر, راوی نمبر, یا خاص نمبرنگ اس کتاب کی جو بھی ہے. اچھا, ان 4 آئیکن کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے, یہ بہت اہم ہے, القرآن الکریم و تفسیر, تفسیر کے طلباء کے لیے, اسی طرح سے خطباء کے لیے, علماء کرام کے لیے, ریسرچ اسکالرس کے لیے, سب کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن کریم اور تفاسیر سے متعلق یہ بہترین آئیکن ہے, بہت زیادہ مفید یہ والا آپشن ہے. اس میں آپ دیکھیے یہاں 6 حصے ہیں. یہ جو سکرین ہمارے سامنے آئی, اس سکرین کے 6 حصے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ دیکھیے, یہ لمبی پٹی جو بنی ہوئی ہے, پہلا حصہ یہ ہے. دوسرے نمبر پہ یہ, تیسرے نمبر پہ یہ جس میں سورۃ الفاتحہ لکھا ہوا ہے اور نیچے پوری سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے, 3 حصے. چوتھے نمبر پہ یہ ہے, یہ اوپر تفسیر مجاہد لکھا ہوا ہے, جلالین ہے, ابن عباس ہے رضی اللہ عنہما, نصفی ہے, منار ہے. تو یہ چوتھا حصہ. 5ویں نمبر پہ یہ ہے, یہ سرچ بار بنی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی. 6 نمبر پہ یہ ہے, اس سے نیچے بھی خالی جگہ ہے. تو یہ 6 حصے ہیں اس پوری کی پوری ونڈو کے جو ہمارے سامنے موجود ہے. کلیئر ہے. بعض دوستوں کے پاس, شرکاء کرام کے پاس شاملہ شاید موجود نہیں ہے, تو وہ اس کے سکرین شاٹ لے لیا کریں بعد میں تازہ کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس ہونا تو پاس چاہیے, لیکن اگر کسی کے پاس ابھی تک اویلیبل نہیں ہے, وہ موبائل سے اس کورس میں شریک ہیں یا لیپ ٹاپ سے ہی ہیں, لیکن ان کے پاس ابھی تک انہوں نے ڈاؤن لوڈ یا انسٹال نہیں کیا, تو پریکٹس کے لیے کم از کم دوبارہ اس کو تازہ کرنے کے لیے آپ سکرین شاٹ ساتھ ساتھ لے لیا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ 6 حصے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ صورتوں کے نام ہیں. 114 صورتیں یہاں آپ کو مل جائیں گی اس جگہ پہ, پوری کی پوری 114 صورتیں یہاں الناس تک, الفاتحہ سے ناس تک. ٹھیک, آگے کیا ہے, یہ جس صورت پہ آپ کلک کریں گے اس کی آیات ہیں. فاتحہ پہ تھا نا تو 7 آیات تھی, بقرہ پہ رکھ دیا تو آپ اس کو نیچے لے دیں, 286 آیات. یہ دیکھیں 286. دوسرے نمبر یہ والا حصہ بھی کلیئر ہو گیا. تیسرے نمبر پہ یہ کیا ہے, آپ نے جس صورت کو کھولا, صورت مبارکہ کی جس آیت مبارکہ کو آپ نے کلک کیا, وہ یہاں آپ کو دکھائی دے گی. اب مثال کے طور پر ہم نے سورہ فاتحہ, تو فاتحہ پوری کی پوری یہاں آ گئی. آپ جس آیت پہ بھی کلک کریں گے تو یہی پیج کھلا رہے گا ہمارے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ اس ایک پیج پہ آ چکی ہے. اب بقرہ کھولے, سورہ بقرہ کی, آل عمران کھل کی سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 30 دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھ لیں, آیت 30 پہ ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ والی آیت مبارکہ ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ آیت نمبر 30 ہے, آخر میں نمبر بھی دیا ہے, وہ آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے. یہ جو نمبر ہوتا ہے یہ بعد والی آیت کا نہیں بلکہ پیچھے والی آیت کا ہوتا ہے. تو یہ 30 نمبر آیت یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ آیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ آیت نمبر 150 پہ جانا چاہتے ہیں, تو یہاں دبا لیں, فوراً کھل جائے گی آیت. تو اس سے آپ کو یہ والی سکرین بھی کلیئر ہوگی کہ جس صورت مبارکہ ہے, جس آیت مبارکہ پہ آپ نے کلک کیا, وہ یہاں اس سکرین پہ اس حصے پہ ہمیں دکھائی دے رہی ہوگی.
क्लियर होगी ये वाली बात भी। अच्छा आगे देखिए, आप मुताला फरमा रहे हैं कुरान करीम का, आप किसी आयत मुबारक जिसका मुताला फरमा रहे हैं उसकी तफसीर देखना चाहते हैं, कोई सी भी अरबी की, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आयत नंबर 150 देखी, ये वाली आयत है, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतर मस्जिदिल हराम। इस आयत मुबारक की मैं तफसीर देखना चाहता हूँ, मैं तबरी से देखना चाहता हूँ कि यहाँ वमिन हैसु इसका क्या मतलब है, कहाँ से निकले, जलवा अफरोज हुए। तो आप तफसीर देखना चाहते हैं, कोई सी भी तफसीर, तो इस जगह पे आएंगे ऊपर। बाज़ दफ़ा खुतबाए किराम हैं, उलमाए किराम हैं, वो दरस कुरान तैयार कर रहे होते हैं, तो एक आयत को वो 5, 6, 8, 10 तफासिर से देखना चाहते हैं। वो उस आयत मुबारक को इब्ने कसीर से भी देखना चाहते हैं, तबरी भी से भी देखना चाहते हैं, जलालैन से भी देखना चाहते हैं, और दीगर तफासिर से भी उसका मुताला करना चाहते हैं। तो वो आयत मुबारक अपने सामने खोल लें, मिसाल के तौर पर 150 नंबर आयत, उसको वो देखना चाहते हैं तबरी से, ये लें, यहाँ ऊपर आए तबरी पे क्लिक कर दिया, तो वही आयत देखें, वमिन हैसु खरजता, वही वाली आयत नीचे तफसीर उसकी आ रही है। अब इसी आयत को बरकरार रखते हुए इस आयत को आप देखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर जलालैन से, तो जलालैन आपने उस पर क्लिक कर दिया, जलालैन हमारे सामने आ गई। अच्छा इस आयत को आप देखना चाहते हैं कशाफ से, अलामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह की कशाफ से, तो आपने कशाफ पे क्लिक किया, आयत भी वही सिलेक्टेड है, सूरत भी वही है, यहाँ बदल रहा है क्योंकि आप तफसीर बदल रहे हैं। तो एक ही जगह पे आपको सिर्फ एक क्लिक से आपकी ना सिर्फ मतलूबा तफसीर मिल जाएगी, बल्कि उस तफसीर की वो जिल्द, वो सफ़हा, वो आयत जो आप देखना चाहते हैं आपके सामने खुल जाएगी। अगर फिजिकल लाइब्रेरी में आप मौजूद हों तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो काम आप एक क्लिक से कर रहे हैं उसके लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लाइब्रेरी में अगर आप मौजूद हों तो कैटलॉग में जाना पड़ता है, वहां से अपनी मतलूबा तफसीर को तलाश करना पड़ता है, फिर लाइब्रेरियन के पास जाना होता है, फिर जाके आप लैट से वो तफसीर निकलवाते हैं, और फिर उसकी उस जिल्द में वो आयत आपको कब मिलती है कब नहीं मिलती, तो एक लंबा प्रोसेस है, उस पर टाइम लगता है। लेकिन यहाँ आपने क्लिक किया तो आप आधे से पौन घंटे में, 1 घंटे में अच्छा दर्स तैयार कर सकते हैं, अब अच्छा लेक्चर तैयार कर सकते हैं मुख्तलिफ तफासिर की रोशनी में। तो ये 4 हिस्से हो गए, पहले नंबर पे सूरतों के नाम, दूसरे नंबर पे आयात मुबारक, तीसरे नंबर पे मतने कुरान या वो तफसीर जिस पे आपने चेक लगाया है, जिस पे आपने क्लिक किया है, और चौथे नंबर पे ये तफासिर हैं, और ये बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, जितनी भी अरबी की मारूफ गैर मारूफ तफासिर हैं उनमें से अक्सर और बेशतर यहाँ पे मौजूद है। आप आज कोशिश कीजिएगा यहाँ शुरू से आखिर तक इसको पढ़ लीजिएगा 1-2 मरतबा, अंदाजा होगा कि बहुत सी वो तफासिर जिनको हम जानते भी नहीं थे, हमें पता नहीं था कि इस नाम की भी कोई तफसीर मौजूद है इल्मी दुनिया में, वो यहाँ मौजूद होगी। ठीक है, आप उसका मुताला कर सकते हैं, उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा ये चूंकि नाम बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो हमें अपनी मतलूबा तफसीर चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह तबरी से देखा, कशाफ से देखा, इब्ने कसीर से देखा या जलालैन से देखा, इसी तरह से मैं यही आयत मुबारक फी ज़िलालिल कुरान, सैयद कुतुब की फी ज़िलालिल कुरान से भी देखना चाहता हूँ, तो वो मैं तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। अब देखिए ना, ज्यादा तफासिर है ना, तो मिल नहीं रही मुझे। अपनी मतलूबा तफसीर तक फौरन रसाई के लिए आप यहाँ आएंगे, जिस तरीके से आप अपनी किताब तलाश करते थे, जब उसका नाम आपको मालूम होता था, सर्च बार के जरिए से फोल्डर्स खुले हुए हैं, नीचे एक बार बनी हुई है, वहां आप लिखते थे, टाइप करते थे, किताब हमारे सामने आ जाती थी। इसी तरह ये जो हिस्सा है इस विंडो का, यहाँ पे आप उस तफसीर का नाम लिखेंगे। अच्छा फी जिलालिल कुरान के नाम से यहाँ तफसीर नहीं है, वो जिलालिल कुरान के नाम से होगी गालिबन, बल्कि जिलालिल कुरान के नाम से भी नहीं है, बल्कि अज़िलाल के नाम से। देखें कितना फायदा हो गया, अज़िलाल नीचे आ गया। सईद कुतुब की जो तफसीर है उसका नाम फी जिलालिल कुरान है, लेकिन ना तो वो फी जिलालिल कुरान से के नाम से है, ना जिलालुल कुरान के नाम से है, बल्कि वो अज़िलाल के नाम से है। तो ये हमारे सामने मौजूद है और वो खुल भी गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम दूसरी तफसीर पे इसको आजमा लेते हैं, हम सफ़वत तफासीर देखना चाहते हैं। अब देखें आगे, सफ़वत तो फौरन आ गई, सफ़वा लिखा भी आपने तो ऑटो सर्च कर रहा होता है ना, तो फौरन सफ़वत तफासीर पे चले गए। बहुत अहम है, आप हजरात का वक्त बचेगा इससे।
اگر آپ کو یہ چیز بھی معلوم ہے تو صفوہ تو تفاسیر آپ نے صفوہ ہی لکھا تھا ادھر، اور پوری کی پوری تفسیر ہمارے سامنے، اور وہ کھل بھی گئی، آپ نے اس پہ کلک بھی نہیں کیا، خود سے وہ کھل گئی۔ ہمیں قرطبی چاہیے، قرطبی چاہیے، سوری میں نے قرطبی کی جگہ قرطبی لکھ دی ہے، تفسیر القرطبی۔ ہمیں فتح القدیر چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی سپیڈ میں تلاش کر رہے ہیں۔ فتح القدیر کے 3 نسخے ہیں یہاں پہ، تو تینوں کے تینوں یہاں نیچے آ گئے۔ اصل میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا یہاں کہ یہ جو حصہ ہے یہ نتائج کا ہے۔ اگر ایک تفسیر ہے تو وہ ایک ہی آئے گی، لیکن اس تفسیر کے اگر کئی نسخے ہیں تو وہ سارے کے سارے یہاں آ جائیں گے۔ اگر اس نام کی کئی تفاسیر ہیں تو وہ ساری کی ساری ادھر آ جائیں گی۔ آپ اپنی مرضی کی تفسیر پہ کلک کریں گے وہ کھل جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سارے یہ پوری کی پوری ونڈو جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے آپ کے لیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ صورتوں کے نام ہیں، دوسرے نمبر پہ مبارک آیات ہیں، تیسرے نمبر پہ متن قرآن یا تفسیر جس کو آپ نے کلک کیا، چوتھے نمبر پہ یہ وہ تفاسیر ہیں جن کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، جن سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ پانچویں نمبر پہ یہ وہ سرچ بار ہے جہاں پہ آپ تفسیر کا نام لکھیں گے، اگر اسی نام کی تفسیر موجود ہوئی تو آپ کو یہاں نیچے چھٹے حصے میں وہ تفسیر دکھا دے گا، اور اس کو آٹو سلیکٹ بھی کر لے گا اور وہ کھل بھی جائے گی آپ کے سامنے۔ تو امید ہے القرآن الکریم و تفسیروں کے حوالے سے جو آپ کا کانسیپٹ ہے یہ پوری کی پوری ونڈو وہ کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے شرح، شرح لکھا ہوا ہے۔ شرح کا تعلق کسی بھی ایسی کتاب کے ساتھ ہے جس کی شرح موجود ہو، اور وہ شرح جو ہے وہ منسلک بھی ہو اس کتاب کے ساتھ۔ تو اس کے لیے یہاں آپ اس پہ کلک کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 100 مرتبہ آپ اس پہ کلک کر لیں کوئی چیز بھی نہیں کھلے گی آپ کے سامنے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کتاب کھلی ہو جس کی شرح ہے اور وہ شرح اس کتاب کے ساتھ منسلک بھی ہے۔ ہم مثال کے طور پر وقت بچانے کے لیے ہم صحیح بخاری کھول لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی تو بہت معروف کتاب ہے نا، اس کی شروحات بھی ہیں، اور یقیناً اتنی بڑی کتاب ہے تو شرح کو منسلک بھی کیا ہوگا شاملہ والوں نے کتاب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں میں متون الحدیث میں آ گیا، متون الحدیث سے مجھے پتا ہے کہ صحیح بخاری یہاں قریب میں ہی موجود ہے، اوپر ہی کہیں پہ، تو انشاءاللہ ہمیں صحیح بخاری مل جائے گی۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں سے آپ کوئی بھی کتاب کھول لیں، یہ ہے صحیح بخاری، اس کو آپ نے کھول لیا۔ یہاں کھولتے ہی یہ دیکھیں یہ والا آئیکن ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، یعنی حدیث کی پوری کتاب میں بھی یہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس روایت میں ہائی لائٹ ہوگا جس روایت کی شرح موجود ہے، اور وہ شرح اس کتاب کے ساتھ منسلک بھی ہے۔ ہم کوئی روایت کھول لیتے ہیں، پہلے فہرست نکالتے ہیں، پھر ہم کتاب الایمان کی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اب دیکھیں باب ہے تو باب کی شرح نہیں ہے، لہذا یہ آئیکن ہائی لائٹ بھی نہیں ہو رہا۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ بدل لی، اب دیکھیں اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے، دیکھیں یعنی یہ والا آئیکن جہاں ہائی لائٹ ہوگا ضروری نہیں وہاں کام کرے، جیسے شاملہ میں فرنٹ پہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہاں کام نہیں کرتا، اس کے لیے کتاب کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ پھر کتاب میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ یہ کام کرے، جہاں ہائی لائٹ ہوگا وہاں کام کرے گا۔ اب کتاب کھلی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیچھے والے صفحے پہ صفحہ نمبر 10 پہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، صفحہ نمبر 11 کے ہی پہلے حصے پہ، کیونکہ ترجمۃ الباب ہے تو یہاں ہائی لائٹ نہیں ہوا، بلکہ آگے جب ہم گئے تو وہاں ہائی لائٹ ہو گیا یہ۔ اب ہم دباتے ہیں اسے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹچ کر دیا ہم نے، اور یہ دیکھیں نیچے ایک نئی ونڈو آ گئی۔ یہ ونڈو کیا ہے؟ فتح الباری، یہ دیکھیں یہاں دیکھیں اس کا اوپر والا حصہ یہ وہی صحیح بخاری متن حدیث ہے، جو روایت ہم نے کھولی تھی وہی روایت ہے یہ والی، بالکل اسی صورت میں۔ اور نیچے کیا ہے؟ یہ شرح ہے، یہ نیچے کیا ہے؟ یہ شرح ہے۔ شرح کون سی ہے؟ یہ لکھی ہوئی ہے فتح الباری لابن رجب، جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری ہے صحیح بخاری کی شرح، اس طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی بھی فتح الباری ہے صحیح بخاری شریف کی شرح۔ اب اس کو ذرا آپ کلک کریں، اس کو کلک کریں، اگر اسی روایت کی شرح حافظ ابن حجر نے کی ہوگی تو وہ بھی موجود ہوگی۔ اب نیچے دیکھیں نا آپ فتح الباری لابن حجر، ابن رجب کی تو سامنے ہے،
یہ والا 10 نمبر جو لکھا ہوا یہ روایت ہے اور نیچے یہ شرح ہے. اخرجہ من روایت شعبہ عن عبد اللہ بن ابی الصفر و اسماعیل بن ابی خالد عن الشعبی عن عبد اللہ. یہ آگے ان کا حافظ ابن رجب رحمہ اللہ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ. اگر آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی گفتگو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کر دیں. آپ نے کلک کیا بدل گیا. دیکھیں قولہ باب سقط من روایت الاصیلی وکذا اکثر الابواب وهو منون منون ويجوز فيه الاضافة الى جملة الحدیث آخر تک. تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. خیر شرح کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس کتاب اور جس روایت کی شرح موجود ہوگی شاملہ والوں نے منسلک کی ہوگی اس کی، تو شرح پہ دبانے سے وہ والی شرح ہمارے سامنے کھل جائے گی اس شکل میں. اوپر متن وہ اصل متن ہوگا اور نیچے شرح ہوگی. اچھا اس میں دو چیزیں اور سمجھ لیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ عرض کامل. یہ نیچے دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی عرض کامل. میں نے یہاں عرض کیا تھا اس جگہ پہ کہ عرض کامل اس جگہ پہ تو کام نہیں کرتا لیکن اور بہت سی جگہوں پہ کام کرے گا. یہی آئیکن یہاں بنا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کتاب کو یعنی صحیح بخاری کو پہلی حالت میں دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دبا دیں، پوری کتاب کھل جائے گی. دیکھیں اسی شکل میں صفحہ نمبر 11 ایک روایت نمبر 10 آگی نا ہمارے سامنے. اگر آپ نیچے والے آئیکن کو اس کو ہم دباتے ہیں واپس کرتے ہیں تو پہلے والی جگہ پہ چلے جائے گا. اس کو اگر آپ دبائیں گے عرض کامل کو تو فتح الباری پوری کی پوری کتاب یہ والا صفحہ کھل جائے گا، صفحہ 53. دیکھیں اصل کتاب فہرست سمیت آپ دیکھیں. تو یہ عرض کامل اس جگہ پہ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جس روایت جس کتاب کے ساتھ عرض کامل وابستہ ہے اس جگہ آپ کلک کریں گے تو والی کتاب پوری کی پوری کھل جائے گی. ٹھیک، یہ دیکھیں فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ والی وہ ہمارے سامنے ہے. تو امید ہے یہ والی باتیں شرح کے حوالے سے کلیئر ہو چکی ہوگی. شرح الحدیث اس کا تعلق مخصوص کتابوں کے ساتھ ہے، ہر کتاب کے ساتھ نہیں. پھر مخصوص کتابوں میں سے بھی صرف ان روایات کے ساتھ ہے جن کی شرح موجود ہے اور اس کتاب کے ساتھ وابستہ بھی ہے. اچھا آگے دیکھیں تخریج. اس کا تعلق بھی اگر آپ کتاب بند کر دیں مثال کے طور پہ اس کو آپ دباتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح آپ شرح کو دبا رہے تھے کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس طرح سے آپ یہاں تخریج کو دباتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تخریج بھی اصل کتاب کی ہو صرف خاص کتب میں وہ کتابیں جن میں معلومات مصنف نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہیں. کتب اصلیہ جنہیں کہا جاتا ہے، مصادر اصلیہ جنہیں کہا جاتا ہے یا کتب اصلیہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جن میں مصنف اپنی درج کردہ معلومات کو اپنی سند کے ساتھ ذکر کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث کی کتاب ہو، وہ سیرت بھی ہو سکتی ہے، وہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے. جس میں سند موجود ہو، سند والی اکثر و بیشتر کتابوں کے ساتھ یہ والا آئیکن متعلق ہے. ہر حدیث کی کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں. مثال کے طور پر اگر مشکات کھول لیں آپ اور مشکات میں آپ اس جگہ کو پریس کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مشکات جو ہے وہ کتب اصلیہ میں سے نہیں ہے، اس میں سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ علامہ نووی رحمہ اللہ کی وہ جو معروف کتاب ہے حدیث پہ، میرے ذہن سے نام ابھی نکل گیا، وہ اس کو اگر آپ کھول لیں جس میں وہ راوی اعلیٰ کے ساتھ صرف روایت کو نقل کرتے ہیں تو اس جگہ بھی تخریج نہیں ہوگی، اس لیے کہ سند پوری کی پوری موجود نہیں ہے. اگر آپ سنن ابی داؤد کو کھولیں گے، اگر آپ سنن ابن ماجہ کو کھولیں گے، آپ سنن دارقطنی کو کھولیں گے، آپ مسند احمد کو کھولیں گے تو ان میں یہ تخریج کام کرے گی. اچھا تخریج کیا ہے یہ بھی ایک الگ اب یہ کہنے کہ وہ موضوع ہے. تخریج یہ جو حدیث کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تخریج کیا ہے. ٹھیک ہے، جو حدیث کے طلبہ نہیں ہیں ان کو بھی پتہ تو انہیں ہوگا، امید ہے پتہ ہوگا، لیکن اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. تخریج یعنی آپ جو حدیث کے دو حصے ہیں سند اور متن، سند کو جو چین ہے
اس چین پہ آپ حکم لگانا چاہتے ہیں کہ یہ چین ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آپ متن پہ حکم لگانا چاہتے ہیں کہ متن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، ان دونوں کاموں کے لیے بنیاد وہ تخریج ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ متن یا سند اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، اس کے لیے بھی تخریج ضروری ہے۔ تخریج یعنی آپ اس روایت کو دیگر اسناد کے ساتھ اکٹھا ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے مختلف طریقے ہیں، یعنی جو حدیث کے طلباء ہیں ان کو معلوم ہے کہ تخریج کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے، کن کن طریقوں سے تخریج ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ شاملہ بھی ہے۔ بہت شارٹ کٹس ہے، یعنی یہ مستقل کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے جب تک شاملہ نہیں آیا تھا تو ہمارے استاد میں نے شاید درج بھی کیا کہ تخریج کرنے کے لیے، ایک روایت کی تخریج کے لیے بعض دفعہ ایک ایک دن سے زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، ایک ایک دن سے زیادہ ٹائم۔ ریاض الصالحین کسی نے ذکر کیا، ریاض الصالحین بالکل علامہ نووی رحمہ اللہ کی وہ کتاب ریاض الصالحین جس کا میں عرض کر رہا تھا، تو تخریج اس پہ ٹائم اچھا خاصا لگتا ہے، لیکن شاملہ کے ذریعے سے اگر آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں تو فوراً آپ اپنے مطلوبہ نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن تخریج صرف اور صرف اس کتاب کی ہوگی جس میں معلومات سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم صحیح بخاری کو ہی لے لیتے ہیں دوبارہ سے، اس کی کوئی ایک دیکھیں یہاں پہ تخریج ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کی کیا تخریج کریں گے آپ؟ اچھا، ہم کتاب الوضو کو لے لیتے ہیں، پہلا باب کھول لیتے ہیں، باب ما جاء فی الوضو، اس میں بھی تخریج والا آئیکن ہائی لائٹ نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے روایت ہونی چاہیے، یعنی وہ روایت جس میں سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے، روایت کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں آگے چلتے ہیں، یہاں بھی سند کے ساتھ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں، حدثنا امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم، تو اپنی سند کے ساتھ روایت فرما رہے امام بخاری رحمہ اللہ، تو یہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ اب اس کو آپ پریس کریں گے تو ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی یہ والی روایت اس سند، اس متن کے ساتھ یا ہلکے پھلکے اختلاف کے ساتھ، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سی تحقیقات آ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ فلاں فلاں امام نے نقل کی ہے، اور فلاں صاحب نے جب نقل کیا تو متن میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، فلاں صاحب نے جب نقل کیا تو متن میں ان الفاظ کی کمی ہے۔ اچھا، سند میں امام بخاری رحمہ اللہ جن روات کو ذکر کر رہے ہیں، فلاں صاحب نے جب ذکر کیا تو ان دو راویوں کے درمیان ایک اور راوی کو بھی ذکر کیا، فلاں جب کتاب میں ذکر کیا گیا تو تین تھے، اس جگہ پہ انہوں نے تین روات کے ساتھ ذکر کیا اور یہاں دو راوی ہیں۔ تو یہ مختلف جو فرق ہمیں معلوم ہوتے ہیں یہ تخریج کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس کو آپ پریس کریں، کہے گا انتظر خلیلا یتم تتبع طرق الحدیث، تو تھوڑا سا انتظار کیجیے، آپ طرق حدیث کو وہ ہم تلاش کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب دیکھیں آگے نتائج، نیچے نتائج آ گئی ہے ہمارے سامنے، یہ تخریج ہو چکی ہے۔ یعنی یہ والی روایت، یہ اب بلکہ اس کے تین حصے بن گئے، جو ہمارے سامنے ابھی ونڈو ہے اس کے تین حصے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ وہی کتاب ہے جو ہم نے کھولی تھی، یعنی صحیح بخاری۔ نمبر دو، یہ دوسرے نمبر پہ ان نتائج میں سے جس نتیجے پہ ہم نے چیک لگا رکھا ہے، جس کو کلک کر رکھا ہے، اب دیکھیں کہ ہمیں کلک کرنا ہو تو بدلے گا، کلک کرنا ہو تو بدلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسرے نمبر پہ وہ ونڈو ہے جو آپ کے نتائج میں سے جس نتیجے پہ آپ نے کلک کیا ہے تو وہ ونڈو یہاں پہ آئے گی، ٹھیک۔ تیسرے نمبر پہ یہ نتائج ہیں، یعنی یہ تخریج شدہ روایات ہیں، تخریج شدہ روایات ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ہیں، آخر تک چلے جائیں، 16 ہیں، یہ نمبر ہے کتنے نتائج ہیں، یہ کتاب کا نام ہے، وہ کتابیں جن سے اس روایت کو نکال کے آپ کے سامنے رکھا گیا، اور یہ رقم الحدیث ہے، یعنی مسند احمد میں یہی روایت کتنے نمبر پہ موجود ہے، 8078، آگے کئی مقامات پہ موجود ہے، دوسری جگہ پہ 8222 نمبر پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، یہ طرف الحدیث ہے، الطرف یعنی طرف الحدیث، حدیث مبارکہ کا ایک حصہ۔ یہ باب ہے، یعنی اس کتاب میں
باب الوضو من الحدث میں یہ والی روایت موجود ہے، جلد نمبر ہے اور صفحہ نمبر ہے. تو مکمل تفصیل آپ کو یہاں اس جگہ پہ مل جائے گی. یعنی 16 مقامات پہ، 16 جگہ پہ یہ والی روایت مزید موجود ہے. کن کن کتابوں میں ہے وہ یہاں پہ ہے. حدیث نمبر کیا ہے، ہر کتاب میں کس نمبر پہ یہ والی روایت موجود ہے وہ یہاں ہے. طرف الحدیث بھی آپ کے سامنے ہے، اس کتاب کا متعلقہ باب بھی اور جلد نمبر بھی، صفحہ نمبر بھی، یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں، تھوڑا سا موازنہ چاہے آپ کر کے دیکھیں، بڑی دلچسپ ایکٹیویٹی ہے یہ والی، آپ کیجئے گا. یہاں دیکھیں، اس سند کو پڑھیں. عام طور پہ ہمارے ہاں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سند کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، متن کو ہی بس دیکھتے ہیں. حدیث کے دو حصے ہیں نا، سند اور متن. تو ہماری گفتگو شروع بھی متن سے ہوتی ہے، ختم بھی متن پہ. سند پڑھتے ہیں لیکن اس پہ گفتگو نہیں ہوتی. یعنی روات ان میں سے کون سے ثقہ ہیں، کون سے راوی ایسے ہیں کہ مختلف فی ہیں، کون سے صدوق ہیں، کون سے یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ والی گفتگو نہیں ہوتی. اور دیگر محدثین نے اس سند کے بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. اگر وہ ڈیبیٹ کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے، موازنہ کرنا چاہتا ہے، بڑی دلچسپ ایکٹیویٹی ہے. آپ دیکھیں، یعنی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنن کبریٰ بیہقی میں بھی ہے. اب اس میں الفاظ دیکھیں کہ الفاظ وہی ہیں جو صحیح بخاری میں تھے، یہاں بھی وہی ہیں یا کچھ کمی زیادتی ہے. روات دیکھیں، کس کی سند زیادہ عالی ہے، روات کم کس میں ہے اور زیادہ ثقہ راوی کس کتاب میں ہے. کون سے محدث ہیں جنہوں نے ثقہ، زیادہ ثقہ روات سے نقل کیا، اور کون سے محدث ایسے ہیں جن کے روات میں کچھ تھوڑی سی ہلکی پھلکی کمی بھی ہے. تو یہ خیر حدیث کے ساتھ جو دلچسپی رکھتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے ساتھ، تو ان کے لیے بہت بڑی سہولت کی بات ہے کہ روایت کی تخریج ایک کلک سے آپ کے سامنے آ جائے گی. تو امید ہے یہ والی بات بھی کلیئر ہو چکی ہوگی. میں ذرا چلیں اب دوبارہ بلکہ اس کو شیئر کر لیتے ہیں. یہ اوپر مختلف علامات ظاہر ہو رہی ہیں، یہ علامات کی چیز نہیں. تو خیر یہ والا ہم نے دیکھ لیا تخریج کا، کہ تخریج کس طرح سے ہوگی. اس کے لیے کتاب کھلی ہونی چاہیے، اصل کتاب، اور اس کی مخصوص روایت کو جب آپ کھولیں گے تو تخریج کے پریس کرنے سے آپ اس روایت کی تخریج کر سکیں گے. اچھا، اس کے آگے دیکھیے کیا ہے، عرض اخفاء النسخۃ المصورہ. آپ نے دیکھا کہ شاملہ، کئی طرح کے شاملہ معروف ہیں. ایک شاملہ ایسا ہے کہ جس میں پی ڈی ایف کتابیں بھی منسلک ہیں اس شاملہ کے ساتھ. ابھی جو ہم کتاب کھولتے ہیں وہ یونیکوڈ فارمیٹ میں ہوتی ہے، یعنی اس کو کاپی کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. مثال کے طور پر کوئی بھی کتاب کھولیں نا تو یہ ٹائپ شدہ کتاب ہے. اب بہت سے شاملہ ایسے ہیں جن کا سائز بعض دفعہ 60 GB، بعض دفعہ 90 GB، بعض دفعہ 100 GB، بعض دفعہ 99 GB، اس طرح کے مختلف سائز میں شاملہ جات موجود ہیں. تو ان میں کتابیں، پی ڈی ایف کتابیں بھی اصل شاملہ کے ساتھ یعنی یونیکوڈ کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. یہاں میرے والے یہ والا اس شاملہ میں نہیں ہے، میں نے منسلک نہیں، کیونکہ مجھے جو ضرورت ہوتی ہے میں ڈائریکٹ اسے ڈائریکٹ ویب سائٹ سے لے لیتا ہوں. کیونکہ جو یہاں موجود ہے شاملہ کے ساتھ منسلک ہے تو وہ عام طور پہ آن لائن گوگل کرنے سے بھی ہمیں مل جاتی ہے پی ڈی ایف کتاب. تو خیر یہ والا جو آئیکن ہے یہاں ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میری کتابیں شاملہ کے ساتھ، اس سے پی ڈی ایف کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے شاملہ میں پی ڈی ایف کتابیں بھی ہوں تو یہ والا آئیکن ہائی لائٹ ہوگا کتاب کھولنے کے بعد. کتاب کھلنے کے بعد یہ والا آئیکن ہائی لائٹ ہوگا. جب ہائی لائٹ ہو آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ کتاب بھی اسی جگہ پہ سائڈ پہ کھل جائے گی. بعض دفعہ پوری کی پوری کتاب کھل جاتی ہے، یہ والی غائب ہو جاتی ہے. بعض دفعہ جو سکرین ہے اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ یونیکوڈ والی اور دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایف والی. تو اس کا تعلق پی ڈی ایف فائلز کے ساتھ ہے، پی ڈی ایف کتابوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے، ترجمہ. ترجمہ کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ شاملہ کی کسی بھی عربی کتاب کو اپنی مادری زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس ترجمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عربی کی کتاب کو اردو میں ترجمہ کر لیں، یا عربی کی کتاب کو آپ پشتو میں ترجمہ کر لیں، عربی کی کتاب کو انگلش میں آپ ترجمہ کر لیں. یہ ترجمے کا مطلب نہیں. ترجمے کا مطلب آپ نے دیکھا کہ جو حدیث مبارکہ میں سند ہے
روات ہیں ان روات کے حالات. ترجمہ کا مطلب حالات زندگی، یا ترجمہ کا مطلب آپ کر لیں کہ یہ راوی محدثین، اس راوی کو محدثین کس نظر سے دیکھتے ہیں، محدثین کے ہاں اس راوی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. روات کے حالات اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آئیکن کو کلک کریں گے. آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پہلے سے راوی موجود ہے، چونکہ حمزہ سے نام شروع ہو رہا ہے تو پہلے راوی اس شاملہ کی ترتیب میں وہ احمد ابن ابراہیم ابن خالد الموصلی ہیں، تو وہ یہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھیں انہی کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس ونڈو کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ملخص کا مطلب راوی کے بارے میں رائے مختصراً کیا ہے. حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی رائے کو عام طور پہ یہاں خاص کر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے کو نقل کیا ہوتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو رائے قائم کی ہے اس پہ ان کی کتاب میرے ذہن سے نکل گئی. تو خیر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مقدمہ میں بھی روات کے مراتب ذکر کیے ہیں. تو مرتبہ کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے ان کے بارے میں عام طور پہ ملخص میں اس کو نقل کیا جاتا ہے. خیر ملخص جرح تعدیل یعنی محدثین نے، علماء جرح تعدیل نے ان راوی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اب دیکھیں حافظ مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال معروف کتاب ہے، تو حافظ مزی رحمہ اللہ کی رائے آ گئی. تہذیب، ہاں میں تقریب کی بات کر رہا تھا، جو میں عرض کر رہا تھا نا یہاں مجھے نام بھول گیا، وہ تقریب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے تقریب، جہاں انہوں نے اپنی کتاب جو تہذیب تھی تہذیب التہذیب تھی اس کتاب کا بھی خلاصہ ذکر کیا تقریب میں. اور تقریب میں وہ راوی کے بارے میں بس مختصراً گفتگو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ثقہ ہے، صدوق ہے، لا شیء ہے، صحیح الحفظ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو خیر مزید تھوڑا ڈیٹیل سے آپ اس راوی کے حالات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جرح تعدیل پہ آپ کلک کریں گے. راوی کے اساتذہ کون سے ہیں، شیوخ پہ کلک کریں. یہ جو احمد ابن ابراہیم ہے ملخص دیکھیں نا، احمد ابن ابراہیم کی بات چل رہی ہے، تو ان کے مشائخ کون کون سے ہیں. علامہ مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال میں مشائخ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور تلامذہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، شاگردوں کا. تو یہ مشائخ آپ کے سامنے آ گئے، ابراہیم ابن سعد وغیرہ. اچھا ان کے شاگرد کون سے ہیں، شاگرد بھی یہاں آپ کے سامنے آئے. تو امید ہے یہ والی ونڈو کلیئر ہو چکی ہوگی. اچھا آپ نے یہاں سے کوئی راوی تلاش کرنے ہیں، کوئی بھی راوی آپ انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو تلاش کے لیے آپ یہ والے خانے استعمال کریں گے. یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ راوی کا نام لکھا جائے گا، یہاں پہ نام، کنیت، لقب، جو بھی آپ کو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہے. اب اگر راوی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات یہاں درج کریں گے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ نتیجہ جلدی حاصل ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ نے مختصر نام لکھا تو کئی ایک روات آ جائیں گے جن کے نام ملتے جلتے ہوں گے. مثال کے طور پر آپ کو احمد ابن حنبل چاہیے، آپ صرف احمد لکھ دیتے ہیں تو اس میں احمد ابن ابراہیم بھی آئیں گے، احمد جن کے نام میں احمد احمد آئے گا وہ سارے کے سارے آ جائیں گے. تو ان آپ کے جو نتائج ہوں گے ان نتائج میں آپ کو دوبارہ سے تلاش کرنا پڑے گا. تو اگر آپ احمد ابن حنبل الشیبانی لکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کا مطلوبہ نتیجہ فوراً سے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے مطلوبہ راوی کو تلاش کرنے کے لیے یہ والے کھانے ہیں. یہاں واو او کا وہی مطلب ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بس یہ دو باتیں اس میں یاد رکھیں، یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ، اسی کی ہمیں عام طور پہ ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تلاش کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام کیا تھا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم. ہم ایسے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں نتائج مل جائیں. دیکھیں تنفیذ الباس کو دبا دیا تو وہ تلاش کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہم نے لکھا فوراً امام بخاری رحمہ اللہ آگے. اگر میں یہاں بخاری لکھتا، البخاری لکھتا تو بہت سے راوی آ جاتے جن کے نام میں بخاری ہوتا، وہ بھی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم لکھا تو پہلے نمبر پر ہی امام بخاری آ گئے. اور یہاں نیچے دیکھیں، اچھا ہوا ہم نے تلاش کر لیا، یہ والا بھی کلیئر ہو جائے. یہ نیچے دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ وہ نتائج ہیں. یہ والی نیچے والی ونڈو، یہ بار بار اس طرح کی ونڈو ہمارے سامنے آ رہی، یہ مسلسل، یہ نص یعنی وہ راوی
جن کے نام میں محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم آتا ہے، اور یہ وہ کتاب جس کتاب سے یہ والی نص اور عبارت تلاش کر کے ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو اب سب سے ٹاپ پہ امام بخاری، نیچے دیکھتے ہیں یہ کون ہے، ابو عبداللہ، یہ بھی امام بخاری ہیں۔ محمد ابن، اچھا محمد، یہ بھی امام بخاری ہیں، سارے کے سارے۔ یہ دیکھو ہم نے نام چونکہ تھوڑا طویل لکھا تھا، اس لیے الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ کو مختلف کتابوں سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب ہم صرف البخاری لکھتے ہیں یہاں پہ، محمد ابن اسماعیل کو کاٹ دیتے ہیں، ہم صرف البخاری لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اب نتائج دیکھیں، ادھر سپیڈ لگی ہوئی ہے، اب تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ پتہ نہیں کتنے رواد ہیں جن کے نام میں البخاری آتا ہے، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کو ہی پتہ نہیں کتنی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، تو بے شمار نتائج کا ایک انبار لگ جائے گا، جس سے ہمیں دوبارہ سے ایک نئی تلاش کرنی پڑے گی ہمیں اس میں سے، ان نتائج میں رہتے ہوئے۔ تو خیر، یہ والے آئیکن ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ جو نتائج چل رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بس کریں بھائی، بہت ہو گیا یہاں پہ۔ اب ان نتائج کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں نیچے اوپر، یعنی آپ سکرول کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ نتائج کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں ایک نام دے کے، جس طرح سے ہم روایت کو ہم نے محفوظ کیا تھا یہاں بحث میں، یہاں سرچ میں ہم نے یہ پریکٹس کی تھی، اور پھر جو ہم محفوظ کرتے ہیں نام دے کے وہ نتائج بحث محفوظہ میں آ جاتے ہیں۔ تو خیر، یہ والا روات یہ بھی حدیث کے طلباء سے متعلق ہے، عام طور پہ حدیث کے طلباء کو اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اب راوی کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ترجمہ میں آئیں گے۔ چلیں آگے والا آئیکن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، استیراد الالفاظ، استیراد کا مطلب ہے امپورٹ کرنا، استیراد امپورٹ۔ آپ باہر سے، یعنی اپنے لیپ ٹاپ سے، آپ اپنے پی سی سے، آپ اپنی تحریر کردہ کوئی بھی چیز، یا آپ کی تحریر کردہ نہیں ہے لیکن آپ کے لیے وہ اہم ہے اور اسے آپ شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ورڈ فائل آپ شاملہ کا حصہ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ انگلش میں ہے چاہے وہ عربی میں ہے۔ تھوڑی سیٹنگز بدل جاتی ہیں، اگر انگلش میں ہو یا اردو میں ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو شاملہ پورے طرح سے قبول نہیں کرتا، لیکن عربی کوئی بھی فائل ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ شاملہ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو شاملہ میں آپ اگر اپنی کتاب شامل کرنا چاہتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی، آپ اپنا تھیسس اس میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی سی بھی دوسری ورڈ فائل اس میں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں سے ہوگی، استیراد ملفات سے۔ اس کو کلک کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ اس کو کلک کرنے سے یہ والی ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے آ گئی۔ جب یہ ونڈو سامنے آئے تو اس سے پریشان نہیں ہونا، بازو پہلی مرتبہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں شاملہ خراب ہو گیا، شاملہ خراب نہیں ہوتا اتنی جلدی، ٹھیک۔ تو استیراد کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہ والی ونڈو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس میں دیکھیں اس کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 یہ والا، نمبر 2 یہ والا، نمبر 3 یہ والا، یہ خالی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے پی سی کا، آپ کے لیپ ٹاپ کا، جو پورا کا پورا لیپ ٹاپ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مختلف لوکل ڈسک سی ڈی ای ایف جی جتنی بھی ہیں وہ ساری یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے یہ والا مکمل، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ وہ ڈسک منتخب کریں گے جس میں آپ کی ورڈ فائل رکھی ہوئی ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر جی میں نے کلک کیا، وہ ٹھیک ہے، جی میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی فائل، جی اس کو ہم، جی ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے اس پہ کلک کیا نا تو آپ نے دیکھا یہاں تبدیلی ہوئی۔ تو یہ لوکل جی میں جتنے فولڈرز ہیں وہ ہمارے سامنے کھل گئے یہاں پہ اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ میرے لیپ ٹاپ کا یہ والا، یعنی جو اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیپ ٹاپ میں یہاں مختلف ہوگا، اس میں نہیں کہنا کہ جو کلاس میں تو یہاں اور کچھ دکھائی دے رہا تھا، یہاں میرے لیپ ٹاپ میں تو اور ہے۔ تو آپ کے لیپ ٹاپ میں جو کچھ رکھا ہوگا جی میں وہ یہاں آپ کو دکھائی دے گا، ٹھیک ہے، دوسری سکرین پہ۔ اچھا، جی منتخب کرنے کے بعد یہاں اگر فرنٹ پہ ہی فائل رکھی ہے تو اس کو منتخب کر لیں گے، اگر کسی اور فولڈر میں کتاب فائل رکھی ہے تو اس فولڈر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کریں گے۔ اب دیکھیں میں نے فیصل الاستاذ کو یہ اس فولڈر کو اوپن کر دیا، اس میں کئی ایک ورڈ فائلز رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر ہم یہ کر لیتے ہیں، اس فائل کوئی ایسی فائل ہوتی ہے جس پہ عربی میں ہی، چلیں اس کو کر لیتے ہیں، صرف ایکسپیریمنٹ ہے، تجربہ ہے، تو اصل یہ دیکھنا ہے کہ آپ فائل کو شاملہ کا حصہ کیسے بنائیں گے۔ تو یہ والا آپ کا سسٹم ہے،
یہ وہ فولڈرز ہیں جو اس ڈسک میں موجود ہیں، یا فولڈر کھولنے کے بعد آگے کی جو فائلز ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گی۔ اچھا یہ کیا ہے، اس جگہ آپ نے وہ فائل رکھنی ہے اسکرول کر کے جس کو آپ شاملہ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس فائل کو، تو اس کو پکڑیں ڈبل کلک کر کے، ڈبل کلک نہیں، اس کو ماؤس کے ذریعے سے، اور یہ دیکھیں یہ میں اس کو اسکرول کر کے نیچے لے کے آ رہا ہوں، یہاں چھوڑ دیا میں نے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اب یہ تین ونڈو ہم ونڈوز کلیئر کر رہے تھے، یہ تین ونڈوز امید ہے کلیئر ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کتاب آپ نے شاملہ میں کیسے لے کے جانی ہے، اس کے 5 سٹیپ ہیں، ہم سٹیپس میں کر لیتے ہیں تاکہ بات ذہن میں زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ 5 سٹیپس ہیں، وہ اگر آپ لیں گے تو کتاب شاملہ کا حصہ بن جائے گی۔ نمبر 1، آپ یہاں سے وہ ڈسک منتخب کریں گے جس ڈسک میں فائل موجود ہے، وہ ڈیسک ٹاپ پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ جی میں ای میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے منتخب کیا۔ اچھا جی آپ نے منتخب کر لیا، اگر فرنٹ پہ ہی فائل ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی فولڈر میں ہے تو اس فولڈر کو آپ اوپن کریں گے، جیسے میں نے یہاں اس کو اوپن کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آپ اس فولڈر سے فائل کو پکڑیں گے اور سکرول کر کے نیچے لے آئیں گے، یہ چھو 2 سٹیپ ہو گئے، آپ کی فائل یہاں آ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ یہاں آئیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں تفسیر القرآن العظیم اوپر لکھا ہوا ہے اور یہاں چھوٹا سا نشان بنا ہے ایرو، اس کو آپ کلک کریں گے تو فولڈرز کھل جائیں گے، وہی شاملہ کے جو فولڈر پہلے دن ہم نے دیکھے تھے، سارے کے سارے فولڈرز یہاں ہمیں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اچھا اس کا کیا کام ہے، تیسرے نمبر پہ آپ یہاں سے وہ فولڈر منتخب کریں گے جس میں آپ کتاب شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، چلیے کسی میں بھی کر لیتے ہیں، الجامعۃ الاسلامیہ، اس کو منتخب کر لیا ہم نے، الجامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ، میں نے شاید کسی وقت فولڈر بنایا ہو، میرا مادر علمی جامعہ امدادیہ، تو الجامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ اس کو ہم نے منتخب کر لیا۔ 3 سٹیپ ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ آپ وہ فائل، اگر آپ نے 2 سے 3 فائلیں منتخب کر رکھی ہیں تو ان سب کو سلیکٹ کر لیں کنٹرول کے ذریعے سے، یا آپ کسی ایک فائل کو جس کو آپ لے کے جانا، آپ نے 3-4 فائلیں اکٹھی رکھ لیں اور ایک فائل ایک فولڈر میں، دوسری دوسرے میں، تیسری، تو اس فائل کو آپ منتخب کر لیں، ساری ہیں تو سب کو منتخب کریں، جس طریقے سے ہم دیکھیں کنٹرول کے ذریعے سے میں کر رہا ہوں، پہلے ایک کو سلیکٹ کیا، پھر کنٹرول کو پکڑ لیا، پھر دوسری کو، تو 3-4 جتنی بھی ہیں ان کو آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ آپ وہ کتاب منتخب کریں گے 3-4 کتابوں میں سے جس کو آپ اس فولڈر میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں، 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ آپ یہاں آ جائیں، یہ مختلف ایروز بنے ہوئے ہیں نا، یہ ان کا میں مطلب بتا دیتا ہوں، یہ ہم پہلے اس کو شفٹ کر لیں۔ 5ویں نمبر پہ جو آخری سٹیپ ہے وہ استیراد الکتبی الی البرنامج، آپ اس کو اگر دبا دیں گے تو یہ والی کتابیں یا یہ والی فائل اس فولڈر میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم دباتے ہیں، یہ تھوڑا سا انتظار کروا رہے ہیں، ارے تھوڑا سا انتظار کریں، انتظار کر لیتے ہیں ہم۔ انتظار کرنے کے بعد یہ والی کتابیں جو ہیں وہ اس فولڈر میں جا چکی ہوں گی، الجامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ، اس فولڈر میں انشاءاللہ یہ والے دونوں فائل جو ہیں یہ اس فولڈر کا حصہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں، یہ ایروز بنے ہوئے ہیں، یعنی ان فائلز میں سے 3-4-5-6-7 فائلز ہیں، تو سکرول کرنے کے لیے یہ والے ایروز استعمال ہو سکتے ہیں۔ اچھا اب پرابلم کا اچھا کوئی مسئلہ بن گیا بوجھ ہو گیا شاید، شاملہ بھی پروگرام ہی بند ہو گیا۔ اچھا ایک سیکنڈ، دوبارہ سے ہم چلا لیتے ہیں، شاملہ ہی بند ہو گیا، تھوڑا سا آپ کو شاید انتظار کرنا پڑے۔ شاملہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔
تو شاملہ شاید بوجھ برداشت نہیں کر سکا امپورٹ کرنے کا، یا فائل اس کو پسند نہیں آئی ہے جو فائل میں شاملہ میں لے کے آ رہا تھا. تو دوبارہ ہم کر لیتے ہیں پریکٹس، یہ والی دوبارہ کر لیتے ہیں. تو خیر فائل بھی بدل لیتے ہیں، شاید فائل کا اس کو کوئی ایشو ہوا ہے. ہاں یہ کر لیتے ہیں. تراشے نام کی فائل ہے، اس کو سکرول کر کے نیچے لے آئے اس جگہ پہ، اور یہاں سے ہم نے فولڈر منتخب کر لیا الجامعۃ الاسلامیہ الامدادیہ. کدھر گیا بھائی؟ اس کو منتخب کر لیا. اور میں آج کر رہا تھا 5ویں نمبر جو 5واں اسٹیپ ہے، آپ اس کو دبائیں گے، تھوڑا ویٹ کروائے گا. اگر اس کو یہ فائل پسند آ گئی تو انشاءاللہ یہ شاملہ کا حصہ بن جائے گی. تم استیراد جميع الملفات، یعنی جتنی فائل آپ شاملہ میں شامل کرنا چاہتے تھے وہ ساری کی ساری شاملہ میں جا. ہم چونکہ ایک ہی فائل تھی تو وہ ایک فائل شاملہ میں اس فولڈر میں جا چکی ہے. تراشے نام کی فائل تھی، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں واپس جا کے کہ وہ الجامعۃ الاسلامیہ فولڈر میں موجود ہے یا نہیں. یہاں آ جاتے ہیں اور یہ فولڈر ہے، یہ دیکھیں یہ موجود ہے تراشے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے کیا. تو خیر ہاں یہ کوئی ایک ہی بات ہے لکھی کسی وقت. تو خیر یہ باہر موجود تھی ایک فائل، شاملہ میں وہ موجود نہیں تھی، آپ نے اس کو شاملہ کا حصہ بنا دیا. کس طریقے سے؟ یہاں سے آپ نے ڈسک منتخب کی، یہاں سے فولڈر، اس کی کتاب، سکرول کر کے نیچے لے کے آئے. تیسرے نمبر پہ آپ نے بہت معذرت، تیسرے نمبر پہ آپ نے فولڈر منتخب کر لیا. یہاں سے فولڈر منتخب کرنے کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ نے فائل تھی ایک، تو اس کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں. اگر 2-3 فائلیں ہیں تو ان کو آپ سلیکٹ کر لیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو دبا دیں استعراض. اور یہ بجلی کی جو بجلی کے گرجنے کی جو ایک نشانی سی بنی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ دبا دیں گے استعراض الکتبی الی البرنامج کو، تو اس صورت میں کتاب شاملہ کا حصہ بن جائے گی. امید ہے استعراض والا یہ والا آئیکن بھی کلیئر ہو چکا ہوگا. اس سے آگے والا تحریر الکتاب الحالی ایڈیٹنگ، یہ ہم یہاں سیکھ چکے. جب رائٹ کلک کر کے تحریر الکتاب کو ہم نے یہاں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا کہ کتاب کو اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کتاب پہ یہ والا آئیکن ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، تو آپ تحریر الکتاب کو دبائیں گے اور اس کتاب کو آپ ایڈٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، امید ہے تحریر والا آئیکن چونکہ پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہوگا. یہاں تک آج ہم نے پڑھا. یہ یہاں سے جو مختلف ایروز ہیں صفحات کو بدلنے کے لیے وہ دیکھیں. اس کے بعد القرآن الکریم و تفسیرہ بہت اہم آئیکن تھا، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے 6 حصے تھے، وہ سارے کے سارے الحمدللہ ہم نے دیکھے. اور آگے شرح، پھر تقریر، یہ عرض اخفاء النسخہ المصورہ، اس کو ہم نے دیکھا، ترجمہ، اور پھر استعراض ملفات. آخر میں تحریر الکتاب الحالی، کتاب کو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ یہ والا آئیکن استعمال کریں گے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کریں گے. جی سوالات کے لیے آپ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. جن سے عرض کیا جائے سوال کرنے کے لیے صرف وہی مائک آن کریں گے، بقیہ شرکا کوشش کریں گے کہ مائک آن نہ ہو. لکھا ہوا ہے، ایک منٹ ذرا، بنت کریم اللہ. جی آپ مائک آن کر سکتے ہیں، سوال کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آپ کی بہت مدھم آ رہی ہے. جی سر، سر جو میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے نا شاملہ، اس میں تفسیر کا آئیکن نہیں آ رہا. اور دوسرا جو شاملہ کی سکرین ہے نا وہ بہت شارٹ ہو چکی تھی. اور ہمیں جو بعد والا ہے نا جو بک ایڈ کرنے والا وہ سمجھ نہیں لگا. اچھا شکریہ، بہت شکریہ. شاملہ آپ کے پاس اگر تفسیر والا آئیکن نہیں آ رہا تو مجھے آپ اس کا ورژن بتائیں گے اور مجھے واٹس ایپ کریں گے. میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں کہ ورژن لگتا ہے کہ پرانا ہے، اس وجہ سے آپ کے پاس یہ آئیکن نہیں ہے، یا کسی دوسری جگہ پہ نہ چھپا ہوا ہو. آپ کو استعراض والا دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہاں آئیکن اگر ابھی دکھائی دے رہا ہو تو اس کو کلک کرنے سے یہ والی ونڈو ہمارے سامنے کھل جائے گی.
اس کے 3 حصے ہیں، یہ نمبر 2 نمبر 3. یہاں سے آپ ڈسک منتخب کریں گے یا فولڈر بھی ڈائریکٹلی منتخب کر سکتے ہیں اگر فولڈر کھلا ہوا ہے. جیسے البحث والتحقیق ہے تو مسئولیات الحکومت عن هذا، پتہ نہیں کیا کوئی موضوع ہے اس پہ، یہاں ایک فائل موجود ہے، اس فائل کو آپ سکرول کر کے نیچے لے کے آئیں گے. فائل نیچے آ گئی، یہاں سے آپ اس فولڈر کو منتخب کریں گے جس فولڈر میں آپ کتاب لے کے جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر علم الاجتماعی، یا اوپر کے فولڈر جو اصل شاملہ کے فولڈر ہیں، فقہ حنفی ہے، موسوعات الفتاوی والرسائل ہے، مدن والبلدان ہے، کسی بھی فولڈر جس میں آپ کتاب کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو منتخب کریں گے. یہاں سے وہ منتخب ہو گیا. تو اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ 4 سٹیپ بھی اس کے کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک ہی فائل ہے تو چوتھے سٹیپ میں آپ کی جو فائل ہے وہ اس مخصوص فولڈر کا حصہ بن جائے گی جس کو آپ نے منتخب کیا. استعراض الکتب کو دبائیں گے تو کتاب شاملہ کا حصہ بن جائے گی. جی سید محمد، شاید 5011 لکھا ہوا نام پورا نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام جی. حنیف آغا صاحب. جی سر. جی استاد جی، یہ پیراز اخبار میں جو پی ڈی ایف والی بات ہے یہ سمجھ میں نہیں ہے استاد. اچھا شکریہ شکریہ. اصل میں یہ اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ چونکہ ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کر کے دیکھ پا رہے. یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں کتابیں بھی منسلک ہوتی ہیں بعض شاملہ کے ورژن کے ساتھ. میرے پاس وہ منسلک نہیں ہے، یعنی میرے والا جو شاملہ ہے وہ پی ڈی ایف کے ساتھ، کیونکہ اس کا سائز بہت زیادہ ہو سکتا ہے، میں نے اس لیے اس کو رکھا ہی نہیں ہے. پی ڈی ایف فائل جب چاہیے ہوتی ہے تو اس کو ہم گوگل کر کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو اس آئیکن کا تعلق اس وقت سمجھ میں آئے گا، اس وقت کام کرے گا جب آپ کے شاملہ کی کتابیں پی ڈی ایف کے ساتھ بھی وابستہ ہوں. جب آپ اس کھلی ہوئی کتاب میں یہ والا آئیکن اگر ہائی لائٹ ہو رہا ہو، اس کو دبائیں گے تو سائڈ پہ جس طرح یہ والی کتاب کھلی ہے اسی طرح پی ڈی ایف کتاب بھی کھل جائے گی اسی سکرین پہ. تو یہ ہر جگہ پہ ہر شاملہ میں کام نہیں کرے گا، صرف اسی میں کام کرے گا جو پی ڈی ایف فائل کے ساتھ وابستہ ہے. جی سر عباس صاحب. سر عباس صاحب مائک آن کریں. سر میں بات کر سکتا ہوں؟ محمد عقیل. جی عقیل بھائی آپ نے مائک آن کر لیا، کریں بات کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو ہمارے پاس ورژن ہے وہ ثانی ہے، یعنی اصدار الثانی. اچھا، اس کے اندر جو سرچ آپشن ہے روات کا وہ ہمارے پاس سرچ ہو ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر عقیل صاحب. آپ کے پاس بہت پرانا ورژن ہے، ابھی تو اصدار رابع چل رہا ہے نا، آپ کے پاس 40 بھی نہیں ہے. تو آپ اس کو نئے ورژن کو لیں، نئے ورژن کو آپ دیکھیں، 2 صاحب آپ میں سے کسی کے پاس اگر ہو تو آپ اس کو استعمال کریں. اس میں یہ سارے کے سارے آپ کو آپشن نظر آئیں گے. پرانے ورژن پہ نہیں، پہلے نہیں تھے، پھر اس میں ظاہر بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اس ترقی. کے اندر موجود تو ہیں سر، معذرت، لیکن وہ سرچ نہیں کر رہا. بس وہ بھی اسی لیے نہیں کر رہا کہ وہ ورژن پرانا ہے. بعض دفعہ بعض شامل ہے اس میں سارے کے سارے آئیکنز ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ کام نہیں کر رہے ہوتے. بعض ایسے ہوتا ہے کہ اس میں کتابیں ہوتی ہیں، پورے کے پورے نام موجود ہیں لیکن کتابیں کھلتی ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو فائل بھی مس ہوتی ہیں بعض دفعہ ورژنز پرانے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں 3.3 والا ورژن والا اگر آپ کو اپنے دوست احباب میں سے کسی کے پاس مل جاتا ہے تو اس کو استعمال کریں، اس میں یہ ایشوز نہیں ہوں گے. جی سر عباس صاحب اگر مائک آن کر سکیں. اچھا، مس ریحانہ عباسی صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں شاملہ کو سیکھنے کے لیے پہلی بار سیشن اٹینڈ کر رہی ہوں نا، یہ جو ابھی 3 کیے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ 3 سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی ہو کہ میں مکتب الشاملہ کے ہر آئیکن کے بارے میں تفصیل سے سمجھوں، اسے سیکھوں اور پھر اس کو استعمال میں لاؤں، تو سر کیا یہ میری خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ اچھا، آپ کے پاس شاملہ موجود ہے؟ جی سر ہے. بس ٹھیک ہے. تو شاملہ اس میں آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں، آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کریں. آپ کی اگر ضرورت ہے، آپ کو شاملہ سے کتابوں کی تلاش کی ضرورت پیش آتی ہے، استفادہ کرتے ہیں، آپ کی فیلڈ یہی ہے، تو آپ ان آئیکنز کو سیکھنے کے بعد اپلائی کریں. آپ دیکھیں کہ القرآن الکریم و تفسیرہ سے آپ کس طرح سے خود سے استفادہ کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ نے سن لیا نا، ایسے لگ گیا جیسے سب کچھ آ رہا ہے، لیکن جب خود آپ کھولیں گے اس آئیکن کو دبائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری چیزیں ان کو ریوائز کرنا پڑے گا. تو آپ جتنا پریکٹس کریں گے
उतना अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे भी और इस्तेफादा भी कर सकेंगे। जी सर फजलुर रहमान साहब, सर फजलुर रहमान साहब माइक ऑन कर सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक ऑन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। आप देखें वॉल्यूम आपकी तरफ से बंद तो नहीं है आप लैपटॉप का, या नहीं आवाज़ नहीं आ रही। सर सोहेब साहब, सोहेब भाई आप माइक ऑन करें। सोहेब भाई सवाल कर सकते हैं। अच्छा आपका भी माइक नहीं ऑन हो पा रहा। सईद अहमद बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर। जी सर मेरी गुजारिश ये है कि जैसे शामला से अपने लैपटॉप से हमने शामला में फाइल ऐड की है, ऐसे शामला से निकाल के हम अपने कंप्यूटर में कैसे ऐड कर सकते हैं? वो सर यहाँ आ रहा है, ये देखिए ना, यहाँ यहाँ तस्दीर, ये इस जगह पे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कल के सेशन में उम्मीद है ये वाली बात आ जाएगी। राइट, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। चलिए हम सेशन खत्म कर रहे हैं। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल हो आप कोशिश कीजिए सर, प्रैक्टिस कीजिए। सारे के सारे शुरागाए किराम से गुजारिश है कि प्रैक्टिस करें। आप कोशिश करें कि इसके बाद आपको दोबारा ये कोर्स ना करना पड़े। हमें तो खुशी होती है अगर आप आते हैं, लेकिन हमारी दुआ ये है कि आप दोबारा ना आए। सबके लिए दुआ ये है कि आप दोबारा ना आए। आप प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो भी कंफ्यूजन है शामिला के हवाले से उसको दूर कर लें, उसको ख़त्म कर लें। आपके असातिज़े किराम मौजूद हैं, आप किसी भी वक्त आप सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब भी अर्ज कर देंगे। और आइंदा के जो सेशंस हैं उनके अंदर भी एहतमाम से शिरकत फरमाएं। 2 सेशन हमारे रह गए, इंशाल्लाह हफ्ते को ये वाला कोर्स खत्म हो जाएगा। किसी का कोई सवाल इसके अलावा भी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह को खैर अता फरमाए। खुश रहें, सुकून में रहें, अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। जी वालेकुम सलाम। शोएब भाई जी करने सवाल करें। क्या हाल है, खैरियत से? जी खैरियत। सर मैं कह रहा था कि जो आखिरी लास्ट क्लास में आप इसका जो इस साल रमज़ान वाला वर्जन है उस पर फिट करेंगे, तो उससे पहले अगर ये बता दें कि उस वर्जन में किताबें कैसे हम डाल सकते हैं ताकि फिर प्रैक्टिस करने में साथ साथ आसानी हो। उसमें भी या तस्वीर तो का कल की ऑप्शन क्लास मौजूद में है, तो आप तस्वीर उसमें तलाश कर लें। अब देखें ना अभी जी उसको सामने लाना जो आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। अब उसमें जी तस्वीर ठीक का है। ऑप्शन मौजूद है। जहाँ तस्वीर अच्छा लिखा हुआ नजर आए ना तो वैसे ही काम करेगा जहाँ यहाँ जैसे यहाँ काम करेगा। ठीक है, चलें तस्वीर का ठीक मतलब है कि ठीक आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और इस्तिराद का मतलब है आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये दोनों आइकन उसमें भी मौजूद है। जी ठीक है जी ठीक बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, सुकून में रहें, एक दूसरे को दुआ में शरीक रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।